بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل اسٹڈی کلاس 8 یونٹ نمبر 5. اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیسن شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا کی کسی چیز کا ان کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. یعنی دنیا جنت میں پہنچ کے بھی اس وقت کا افسوس ہوگا جو دنیا میں اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گیا. میرے بیٹا کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں افسوس نہ ہو کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو. So today our topic is industry. What is industry? Industry ہے کیا؟ کس کو انڈسٹری کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ آبجیکٹو کیا لرن کریں گے آپ اس لیسن میں؟ To define primary, secondary and tertiary industry. اس میں ڈیفائن کیا جائے گا پرائمری انڈسٹری کیا ہے، سیکنڈری کیا ہے اور ٹرشری انڈسٹری کون سی. ٹھیک ہے، اس کے مختلف لیول ہیں جو ڈسکس کیے جائیں گے اور انشاءاللہ اس لیسن کے بعد آپ گین کر لیں گے بہت کچھ، مجھے امید ہے. ٹھیک ہے، انڈسٹری ہے کیا؟ واٹ از انڈسٹری؟ دا ڈکشنری ڈیفائن انڈسٹری ایز دا ورک اینڈ پروسیسز انوالوڈ ان میکنگ تھنگ ان فیکٹریز مینوفیکچرنگ پروسیس. فیکٹریوں کے اندر چیز کا بنانا، مینوفیکچرنگ پروسیس سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹری کہتے ہیں. اور ایک اور ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، انڈسٹری از دا ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود دا پروڈکشن آف گڈ اینڈ سروسز. ہمارے گھر جتنی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ کسی کی انڈسٹری سے بنی ہوئی. آپ کو فین نظر آتا ہے، کہاں سے بنا؟ انڈسٹری سے. ونڈو نظر آتی ہے، ونڈو کہاں سے بنی؟ انڈسٹری سے. ہاں، ہر ایک کہیں نہ کسی انڈسٹری سے بن کے ساری چیزیں لکھی ہیں. کیا؟ ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود دا پروڈکشن آف گڈ اینڈ سروسز. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز بنائی اس کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹری کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو میں صنعت کہتے ہیں. کلیئر؟ لیول آف انڈسٹری، دیر 3 لیول آف انڈسٹریز: پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری. یہ وہ نئی بات ہے آپ کے لیے جو لیول آپ نے پڑھنے ہیں. انڈسٹری کی ڈیفینیشن تو آپ نے 6-7 وقت شروع سے مطلب پڑھتا آ رہا ہے، لیکن یہاں ایک نئی بات جو ہم نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنی ہے، اس کے لیول سیکھنے ہیں. وہ کہہ رہیں گے دا ارتھ پرووائڈ اس ود ایوری تھنگ وی نیڈ. ارتھ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. بٹ فوڈ، کلوتھنگ، شیلٹر اینڈ ریکریشن ڈو ناٹ اکر نیچرلی. کہ آپ کو کھانا مل جائے، بیٹھے بیٹھے مل جائے. من و سلوہ ملتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ملتا اس کے بعد کسی کو نہیں ملا. ایسے کہ آپ نے شیلٹر خود بنانا ہے، کھانے کے لیے خود محنت کرنی ہے اور کپڑوں کے لیے خود محنت کرنی ہے. ایوری ون ہیز ٹو ورک ان سم وے اور another ٹو میک یوز آف دا ارتھ ریسورسز. ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سو ورک کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 براڈ کیٹیگریز. اور ایک بندہ سارے کام تو نہیں کرتا نا، وہی کھیت میں کام، وہی انڈسٹری میں کام، وہی اگر تجارت کر، سارے کام وہ نہیں کرتا. تو ورک کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 کیٹیگریز کے اندر. ان کو کیا کہلاتے ہیں؟ لیول آف انڈسٹری ہو جاتے ہیں. کون سے؟ پرائمری انڈسٹری اور سیکنڈری انڈسٹری اور ٹرشری انڈسٹری. کلیئر؟ اور اگر آپ نے بک کو دیکھیں پیج نمبر 44 کے اوپر، اس میں ان کی ڈیفینیشن لکھی ہے بیٹا. پرائمری انڈسٹری فرسٹ لیول از گیٹنگ دا را مٹیریلز. کیا کرنا؟ پہلا لیول کیا ہو گیا پرائمری انڈسٹری میں؟ پرائمری انڈسٹری از گیٹنگ دا را مٹیریل. کسی طرح سے آپ کہیں سے کوئی را مٹیریل حاصل کرتے ہیں. ہاں، پرائمری سے انوالو obtaining raw material from the earth. زمین سے کہیں سے را مٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں. اٹ انکلوڈ ایگریکلچر. بڑے وہ را مٹیریل ایگریکلچر سے آئے. آپ کاٹن لے رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز لے رہے ہیں،
ہاں کسی صورت میں بھی لے رہے ہیں. ایگریکلچر سے آئے, ہرڈنگ سے آئے, فشنگ سے آئے, فورسٹری سے جنگلات سے آئے, مائننگ سے آئے, کوائرنگ سے آئے, اینڈ آئل پروڈکشن سے آئے, جو زمین کھود کے نکال رہے ہیں, زمین کے اوپر سے نکال رہے ہیں, کسی قسم کا جو آپ مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پرائمری انڈسٹری. اس کے اندر یہ دیکھ لیجیے گا بیٹو, یہ جتنا ہے پرائمری انڈسٹری کے اندر. اب مائننگ آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, زمین سے کوئی چیز کھود کے نکال رہے ہو, اب کھیت میں کوئی چیز پیدا کر رہے ہو, جیسے کاٹن ہے, کوئی بھی ہو, اب فروٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو یہ جو را مٹیریل جس سے آگے چل کے کوئی چیز بنتی ہے, را مٹیریل کیا ہوتا ہے, وہ مٹیریل جس سے آپ نے کیا کوئی چیز بنانی ہے. را مٹیریل کو کیا کرنا, اکٹھا کرنا. اب ٹرننگ را مٹیریل فرام ارتھ از کالڈ پرائمری انڈسٹری. کلیئر؟ کوئی بھی بات آپ نے کیا ہے, را مٹیریل کو اکٹھا کیا. اب یہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے. اب وہ لوگ جو آپ کے گھروں کے باہر سے کیا کوڑا چنتے ہیں, اور وہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں, بچی کا جس سکریپ اکٹھا کرتے ہیں, یہ بھی کس میں شامل ہے, پرائمری انڈسٹری کے اندر شامل ہے, کیونکہ اسی سکریپ سے اگر ریسائیکل ہو کے کیا مختلف چیزیں بنتی ہیں. تو پرائمری انڈسٹری کیا ہوئی, را مٹیریل کو اکٹھا کرنا. کلیئر؟ The second level is secondary industry. Secondary industry takes these raw material and makes them into finished product. ان چیزوں کو لے لیا اور کہاں پہ لے گئے, آگے پروسیس کیا اس کا, اور اس سے کیا چیز تیار کر لی. Secondary industry involves turning these raw material into finished products which we use in everyday life. ہماری زندگی میں روزانہ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں نا, وہ ساری کی ساری کیا سیکنڈری انڈسٹری سے بن کر نکلتی ہیں. چاہے آپ بریڈ کھا رہے ہیں, وہ بھی سیکنڈری انڈسٹری سے آئی ہے, اور جو آپ فین کے نیچے بیٹھے ہیں یا اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں, وہ بھی کہاں سے, سیکنڈری انڈسٹری سے آئے. All industrial processes fall into this category. ہر قسم کا انڈسٹریل جو پروسیس ہے نا, را مٹیریل سے آگے چیزیں بنانا, یہ کس میں شامل ہے, سیکنڈری انڈسٹری کے اندر شامل ہے. فوڈ پروسیسنگ, جتنا فوڈ پروسیسنگ کا سسٹم ہے, ٹیکسٹائل, اسٹیل, مشینری, فرنیچر, بلڈنگ, کیمیکل مینوفیکچرنگ ایٹسٹرا, جتنی چیزیں ہیں, services that are essential to these industries like transport, communication, and office work would also be included in this category. وہ سارے کا سارا جو پروسیس کا کام, اس میں جتنے لوگ انوالو ہیں, وہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں بچوں, سیکنڈری انڈسٹری کے اندر. آپ انڈسٹری اگر آپ نے یہاں جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آگے آپ پیچھے نظر جو دوڑائیں گے نا, جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, جس موبائل پہ آپ لیکچر سن رہے ہیں وہ بھی, جو کمپیوٹر پہ سن رہے ہیں وہ بھی, آپ کا خیال دیکھ لیں, آپ کی ونڈو, آپ کے ڈور دیکھ لیں, آپ کی لائٹس دیکھ لیں, آپ کی جتنی چیزیں آپ کے آگے پیچھے ہیں, اگر آپ نظر ڈالیں تو ساری کی ساری کیا ہے, یہ سیکنڈری انڈسٹری سے کیا ہے, بن کے نکلی. انڈسٹری سے بن کے نکلی ہے. وہ کون سی انڈسٹری کہلائے گی, وہ سیکنڈری انڈسٹری. پہلی کون سی ہے, پرائمری, اس میں آپ نے کیا کیا, را مٹیریل کو اکٹھا کیا. سیکنڈ کون سی ہوگی آپ کی, سیکنڈری انڈسٹری, جس میں آپ نے کیا کیا, چیزوں کو فنش پروڈکٹ تک پہنچایا, اس کو ختم, چیزوں کو را مٹیریل سے اگر چیز بنائی. سپوز یہ دیکھیے گا, اب جہاز بن رہے ہیں, یہ بھی کیا ہو گیا, سیکنڈری انڈسٹری. اور گاڑیاں بن رہی ہیں, یہ بھی کیا ہو گیا, سیکنڈری انڈسٹری. اب یہ بلڈنگ بن رہی ہے, یہ بھی کیا آ گیا, سیکنڈری انڈسٹری کے اندر. را مٹیریل کس سے لیا, وہاں سیمنٹ بھی وہاں استعمال کیا, سیمنٹ کو ریت استعمال کی, اینٹیں استعمال کی, ساری کی ساری چیزیں کیا کر کے اکٹھا وہاں پہ بنائی, تو بلڈنگ بن گئی ہے کس کے آگے, سیکنڈری انڈسٹری کے اندر. تو فرسٹ لیول میں کیا کیا, را مٹیریل کو اکٹھا کیا. سیکنڈ لیول میں کیا کیا آپ نے اس سے فنش پروڈکٹ بنا لی. ہاں, 3 لیول, پرائمری انڈسٹری, سیکنڈری انڈسٹری. The third level is tertiary industry. Tertiary industry does not produce good for sale,
but enable the two other level of industry function effectively. ये थर्ड जो लेवल है ना, ये ब्रदर्स कुछ चीज़ नहीं बनाते, हाँ कुछ चीज़ नहीं बना रहे, लेकिन ये करते क्या है, ये दूसरे दो जो लेवल है ना उनको काम करने में क्या करते हैं, मदद फराम करते हैं. सपोज कैसे, जैसे आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, सर्फेस इंडस्ट्री इंक्लूड ऑफिस वर्क, transport to carry goods and raw material, and communication such as telephone, postal works and email, which allow general business to be maintained. یہ ساری وہ چیزیں جو بزنس کو مینٹین کرنے میں مدد کرتی ہیں. There are merchants, workers and traders, whether small shopkeepers or joint businessmen with cap branches in many countries. چھوٹے تاجر بھی بڑے تاجر بھی, وہ بھی کیا ہے, ٹریجری انڈسٹری کے اندر تھرڈ لیول میں شامل. Beyond this, which are directly concerned with industry, there are health workers, doctors, nurses, ambulance men, teachers, police to keep society in order, people working in markets and shops, entertainments such as singers, musicians, filmmakers, lawyers, merchants, street cleaner and many others who do not actually make anything. یہ جتنے لوگ ہیں نا بیٹا, یہ کوئی چیز بناتے تو نہیں ہے نا. پولیس والا کیا بنا رہا ہے, کچھ بھی تو نہیں. ٹیچر کیا بنا رہا ہے, کچھ بھی نہیں, پڑھا دیا. ہاں ایسے یہ بناتے کچھ بھی نہیں ہیں, بٹ who are important to making our society work smoothly. یہ ہمارے سوسائٹی کو اسموتھ طریقے سے کام کرنے میں مدد کر دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا, تھرڈ لیول ہے سروس انڈسٹری. ناؤ آلسو انکلوڈ ٹوریزم ایز دس برنگ ان انکم اینڈ آلسو کریٹس نیو سروس لائک ہاسپٹیلٹی اینڈ کیٹرنگ. اب جتنے وہ لوگ جو بظاہر کوئی چیز بنا نہیں رہے لیکن کیا کر رہے ہیں, وہ مدد دے رہے ہیں باقی دو انڈسٹری کو فنکشن کے اندر. تو یہ کون سا ہو گیا آپ کا بیٹا, تھرڈ لیول انڈسٹری. انڈسٹری کتنے لیول ہو گئے, 3. دا فرسٹ از پرائمری انڈسٹری. اس میں کیا کرتے ہیں, پرائمری انڈسٹری کے اندر, پرائمری انڈسٹری فرسٹ لیول از گیٹنگ اے را مٹیریل. دوسرا لیول کون سا ہو گیا, سیکنڈری انڈسٹری. سیکنڈ لیول ٹیکس دیز را مٹیریل اینڈ میک دیم انٹو فنش پروڈکٹ. اور تھرڈ لیول کون سا ہو گیا, ٹرسٹری انڈسٹری. تھرڈ لیول اور مور یوزلی اس کو سرور انڈسٹری کہتے ہیں. تھرڈ لیول کو بھی ڈز ناٹ پروڈیوس گڈ فار سیل بٹ انیبل دا ٹو ادر لیول آف انڈسٹری فنکشن افیکٹولی. دوسرے دو لیول کو مدد کرتی ہے افیکٹولی یہ کام کرنے کے اندر. کلیئر. ہاؤ مینی لیول آف انڈسٹری, 3 لیول. آئی تھنک یہ فرسٹ کوشچن ہے آپ کا, اس کا آنسر بھی آپ نے لکھنا ہے. بک سے ہی لکھیے گا بیٹا, آسان ہے. +3 3 لیول. یہ پیج نمبر 44 پہ یہ فرسٹ کوشچن کا آپ کو آنسر ملے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ دیکھ لیجیے گا, میک ڈونلڈ کو بھی دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہوگا. اور فائنینشیل گروپ یہ, اور یہ آپ کے ڈاکٹرس آج کل تو بہت دیکھ رہے ہیں, کورونا وائرس میں ڈاکٹر تو بہت کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ سارے کے سارے جتنے ہیں نا لوگ جو کس کو سوسائٹی کو اسموتھلی چلانے میں مدد کرتے ہیں, اس کو سروس انڈسٹری بھی کہتے ہیں. تو انڈسٹری کے تھرڈ لیول ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی باقی دو کی طرف, ان کو اگنور نہیں کر سکتے. کلیئر. اوکے نیکسٹ, ریکوائرمنٹ فار انڈسٹری گروتھ. انڈسٹری گروتھ کے لیے آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی انڈسٹری کو لگانے کے لیے. اور پاکستان میں سچویشن کیا ہے, ساتھ یہ بھی ہے نا, آپ کو را مٹیریل چاہیے, انرجی ریسورسز چاہیے, لیبر سپلائی چاہیے, نیئر مارکیٹ, گورنمنٹ منی, لوکیشن فیکٹرز, اویلیبلٹی آف لینڈ ہے. ہاں یہ ساری ہے نا. سب سے پہلے را مٹیریلس. A good supply of raw materials, especially metal, is essential for industry. انڈسٹری کے لیے میٹل بہت ضروری ہے بیٹا. پاکستان few raw materials
there is a little low grade coal, a very small amount of iron ore and a small amount of oil. पाकिस्तान में आयरन भी बेटा कम है, कोल भी कम है, हाँ, और पाकिस्तान मेटालिक जो है ना, मेटालिक मिनरल वो बेटा कम है। अगर पेज नंबर आप मैंने ये अपलोड कर दिया बेटा, इसमें से देखिएगा, आपको नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। ये 33 पेज है आपका, और आपने स्कूल ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस से देखना है इनको। 33 पेज है, 32 पेज है, 39 40 पेज है ना, और इस चैप्टर को डिफाइन कर रहा है बहुत अच्छी तरह से ऑक्सफोर्ड एटलस वाला। मैं यहाँ से आपको दिखा सारी चीज़ें तो नहीं सकता था, मेरे को टाइम थोड़ा होता है ना। इसमें देखिए मेटालिक मिनरल पाकिस्तान में कम है, नॉन मेटालिक बहुत ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में जिप्सम बहुत ज़्यादा, मार्बल बहुत ज़्यादा, लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा, ठीक है, चाइना के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी के मुकाबले में क्या आयरन और पाकिस्तान में बहुत कम, कॉपर कम, गोल्ड कम, इस किस्म की मेटालिक कम है, नॉन मेटालिक क्या है ज़्यादा हैं। तो रॉ मटेरियल में बुनियादी चीज़ है आपका क्या आयरन और मेटालिक, ये बुनियादी चीज़ें इसमें पाकिस्तान की क्या है कमी है, ठीक है। और नॉन मेटालिक है, और नॉन मेटालिक से मतलब बहुत सी हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, जैसे सीमेंट की है, जिप्सम मतलब सीमेंट की इंडस्ट्री लगी हुई है, बहुत सी इंडस्ट्री है पाकिस्तान, ये आप चेक कर लीजिएगा। फिर एनर्जी रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर, और एनर्जी रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ गुड सप्लाई ऑफ चीप एनर्जी। इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या है, सस्ती एनर्जी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड कोल, पाकिस्तान में क्या है, ऑयल कम है, कोल कम है। although the quantity of oil is increasing, बढ़ रही है, it does however have a plentiful supply of natural gas which is used both in industry and to generate electricity. पाकिस्तान में गैस है, ऑयल की कमी है, पाकिस्तान में पानी है, लेकिन पानी से इतनी बिजली पैदा नहीं की जाए जितनी करनी चाहिए हमें। अगर हम ज़्यादा डैम लगाते हैं तो पाकिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान में क्या है, सस्ती बिजली सप्लाई हो सकती है। और आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इस बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में उस सतह की बिजली नहीं है पूरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड हो सके, सबकी ज़रूरत पूरी हो सके। ये शॉर्टेज है आपकी किसकी, आपकी एनर्जी रिसोर्सेज की। फिर क्या एक और बात की गई है, क्या है, फंड की बात की गई है। हाँ, फंड हैं, इंडस्ट्रीज आपने लगानी है, आपको बिल्डिंग चाहिए, हाँ, एंड इक्विपमेंट चाहिए, आपको एस्टेब्लिश पावर एंड गैस लाइन्स को उसको करने के लिए चाहिए, वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री लगाना, थोड़ा लाखों की बात नहीं है, करोड़ की, अरबों रुपया लगता है इसके ऊपर। तो आपने मशीनरी वहाँ पर लगानी है, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने वर्कर्स को तनख्वाहें देनी है, आपने क्या करना है, सप्लाई लाइन आप बिजली की गैस की वहाँ पे लगानी है, आपने रॉ मटेरियल लेना है, बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर। तो फंड्स के लिहाज से पाकिस्तान डज नॉट हैव एनफ मनी फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के पास क्या है, इतनी मनी नहीं है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ज़्यादा तादाद में इंडस्ट्री लगा सके, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे अमेरिका क्यों आगे है तरक्की के अंदर, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जर्मनी क्यों आगे है, इटली क्यों आगे है, ये मुल्क क्यों आगे हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा है, चाइना क्यों आगे है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। यानी आपके घर में आपकी फैक्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान की फैक्ट्री के ऊपर जो ताला लगता है वो भी तो काम है बना हुआ चाइना का बना होता है। क्यों, उनके पास क्या है, फंड ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री लगाते हैं। फिर वर्कर्स, पाकिस्तान में वर्कर्स हैं माशाल्लाह, वर्कफोर्स है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। एजुकेशन इम्प्रूव किया जा रहा है, हाँ, जिसकी वजह से उम्मीद है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे। एग्रीकल्चर बेस पाकिस्तान इसलिए खुश किस्मत एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बेस है। इंडस्ट्री इज अ गुड एफिशिएंट एग्रीकल्चर बेस टू फीड ऑल ऑफ इट्स फैक्ट्री वर्कर्स। पाकिस्तान इसमें खुशकिस्मत है कि एग्रीकल्चर बेस पाकिस्तान के पास है। फिर कम्युनिकेशन पाकिस्तान के पास सिस्टम क्या है, वो अच्छा है। पाकिस्तान क्या बन रहा है, मोटरवे बन रही हैं और हाईवे बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान पोर्ट्स अपनी है, पाकिस्तान कराची की पोर्ट्स है और ग्वादर की बन रही है इंशाअल्लाह। और ये इस सिलसिले में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अभी इसने बहुत सा लंबा सफ़र और तय करना है, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट, अब मैं टाइम बेटा मेरे पास थोड़ा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपने देख लेनी है यहाँ से, और स्कूल एटलस ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और फिर एडवांस इंडस्ट्री
آپ انڈسٹری لگائیں گے تو کیا فائدہ ملے گا ملک کو؟ انڈسٹری لگانے سے کیا ہوگا؟ انڈسٹری پرووائڈ امپلائمنٹ، انڈسٹری کی وجہ سے کیا ہے؟ امپلائمنٹ ملتی ہے ہر ایک کو. ہاں جی، ہمارے لوگ کہاں سروس کرنا چاہتے ہیں؟ باہر جانا چاہتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ جاپان جانا چاہتے ہیں یا جرمنی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں پتہ ہے انڈسٹری بہت زیادہ، ہر ایک کو امپلائمنٹ وہاں پہ ملے گی، یعنی کہ نوکری ملے گی. بے روزگار بہت کم لوگ ہوتے ہیں بے روزگار وہاں پہ، جو کام کرنا چاہتے ہیں کام ملتا ہے. انڈسٹری پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو پیپل آف آل ایجوکیشنل لیول اینڈ اسکل. ہر اسکل والے کو، ہر لیول والے کو، کیا ہے، ایجوکیشن لیول والے کو وہاں پہ سروس مل جاتی ہے. The standard of living improves because of the availability of employment and manufactured good. کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے. جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اس کے پاس جیب میں، اچھی خوراک کھائے گا، اچھی گاڑی استعمال کرے گا، اچھا فرنیچر خریدے گا، سیر کے لیے دور دور جائے گا. تو اپنی زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے جیب میں کیا ہونے چاہیے؟ فائنینشیل ریسورسز کے اچھے ہونے چاہیے. تو جتنی انڈسٹری لگے گی اس سے امپروو کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوگا. اگر آپ چیک کریں نا اپنے اسکول اٹلس کے اوپر یہ بات کہ لاسٹ پیج کے اوپر وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ میں آلموسٹ کیا ہے، ہر تقریباً ہر آدمی کے پاس ایک کار ہوگی. اور کئی ایسے غریب ملک اگر وہاں پہ چارٹ آپ چیک کریے گا تو وہاں 1000 میں سے کیا ہے کہ کئی ملکوں میں کسی 2 بندوں کے پاس کار ہوگی یا 3، کسی کے پاس 4، کہیں 5، کہیں 7 کیوں کر کے. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے جب آپ کی انڈسٹری لگتی ہے. ٹھیک ہے. دا کنٹری ڈیپینڈس لیس آن امپورٹس. سرپلس گڈس کین بی ایکسپورٹیڈ وچ برنگ منی انٹو دا کنٹری. کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ سہارا کم ہو جاتا ہے. جتنی امپورٹ کم ہوں گی، امپروز ایکسپورٹ، جتنی ایکسپورٹ بڑھیں گی آپ کو فارن ایکسچینج زیادہ ملے گا. جتنا فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا ملک اتنا ہوگا اکنامکلی مضبوط ہوگا. تو جتنی آپ کی کیا ہوگی انڈسٹری ترقی کرے گی، آپ کی امپورٹس کم ہوں گی. پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کی امپورٹس کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، ایکسپورٹ کم ہے. پاکستان کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر سال اس کمی کو، اس کے جو گیپ ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو پورا کرنے کے پاکستان کو ورلڈ بینک کے اور لوگوں سے قرضے لینے پڑتے ہیں. اور پھر انہی کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہم قرضے لیتے ہیں، پھر سود پہ دینا پڑتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہر روز 6 ارب روپیہ سود کی مد میں ادا کرنا پڑتا ہے باہر کے ملکوں کو. ہر روز کتنا؟ 6 ارب روپیہ خالی سود. اور اصل رقم کہاں سے کہاں گی اصل رقم؟ ٹھیک ہے. سو کیا ہوگا؟ اگلی بات کیا لکھی؟ نیچرل ریسورسز آر ناٹ ویسٹڈ، دے آر ٹرنڈ انٹو پروفیٹیبل وینچر. کیا ہوتا ہے کہ جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، اب آپ کے پاس اپنی انڈسٹری اپنی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ نیچرل ریسورسز کو ضائع نہیں کرو گے، ان سے چیزیں بناؤ گے. چائنا والے کسی نیچرل ریسورس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. جاپان میں ضائع نہیں ہوتے، پانی کو ریسائیکل کرتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ انڈسٹری ان کے پاس ہے نا. تو نیچرل ریسورس جب ضائع نہیں ہوں گے، صحیح جگہ لگیں گے، ہاں ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. پھر نیو ٹیکنالوجی اینڈ ایکسپرٹیز از کانسٹنٹلی انٹروڈیوسڈ اینڈ اپ گریڈیڈ. نئی سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے چیزیں. جیسے پہلے لوگ دنیا میں کیسے پتھروں کے بنے ہتھیاروں سے لڑتے تھے، پھر اپڈیٹ ہوا تلوار بنی، پھر کیا بنی؟ گن بنی، پھر اس سے چلتے چلے آج کہاں پہ میزائل اور ایٹم بم پہ کیا. ایسے ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ اپڈیٹڈ ہوتی رہتی ہے. تو انڈسٹری ہے تو ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوگی، انڈسٹری نہیں ہے تو وہی پرانے چال سے چلیں گے تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. کلیئر؟ کیا کرتی ہے انڈسٹری؟ پرووائڈ امپلائمنٹ، امپروو اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو اگر آپ نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملک میں کیا کرنی ہے؟ انڈسٹری لگانی ہے. ٹھیک ہے. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ تو انڈسٹری لگا نہیں سکتے. اس وقت میں آپ کی نیڈ کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے. کیوں؟ کہ جب آپ بڑے ہو گے نا تو آپ نے پاکستان کا کیا بننا ہے؟ پاکستان کی ترقی میں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. آپ میں سے لوگ کیا گئے؟ انڈسٹری لگائیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، جو ملک کی کیا ہو گئے، ملک کے اندر چینج لائیں گے انشاءاللہ. کلیئر؟
इंडस्ट्री के कितने लेवल हुए बेटा? 3 लेवल। कौन कौन से? प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री और कौन सी? टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया आपने? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया आपने? रॉ मटेरियल जमा किया। सेकेंडरी में क्या किया? उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया। और टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या किया? उसको आगे आपने तकसीम किया या उसको क्या किया? मास्टर को स्मूथली चलाया। सर्वर इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री का चैप्टर चलता रहेगा इंशाल्लाह बेटा आगे। और आपने क्या करना है बेटा? नेक्स्ट जो पीरियड इसका होगा वो उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री तफसीली डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है? आपने प्राइमरी इंडस्ट्री का वो पेज खोल के अपने सामने रख लेना है और उस बुक में से इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। पेज नंबर आएगा 45। ठीक है, अब इस जो टाइम रह गया आपके पास 10-15 मिनट हैं बेटा, इसमें आपने क्या करना है? अपने अटेंडेंस को इंश्योर करना है एक बार। और सेकेंडली क्या करना है? कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, आप पूछेंगे, मैं बुक खोलूँगा, मुझे ही फ़ायदा, आपके फ़ायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।